اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور ایک بہت پیاری سی نئی ویڈیو اور میریکل اسٹوری کے ساتھ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستوں، آج کا تھمبنیل دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم 2025 سے ریلیٹڈ جو خوشخبری ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ 2025 میں ہم استغفر اللہ کس طریقے سے پڑھ کر اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اللہ کی مدد سے، اور کس طریقے سے ہماری زندگی میں معجزات ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، ایک اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ حاضر ہیں۔ اپنی ویڈیو کا آغاز ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک سے کرتے ہیں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں اور برکتیں آپ پر اور مجھ پر نازل ہو چکی ہیں۔ دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ جو کہ میں آپ سے ہمیشہ کرتی ہوں اور آپ ہمیشہ میرا مان رکھتے ہیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے، اور اگر الحمدللہ پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو ویڈیو پہ لائک ضرور کیا کیجئے۔ آپ کی ویڈیو سے، آپ کے کمنٹ سے ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے، ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے ایک لائک اور آپ کے کمنٹ سے کسی ایسی جگہ یہ ویڈیو پہنچ جائے جس بندے کو استغفر اللہ کی بہت ضرورت ہو، اور یہ ویڈیو آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دوستو، استغفر اللہ میریکل اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیوں کہا کہ کس طریقے سے ہم استغفر اللہ پڑھیں گے اور کیا کریں گے جو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ جتنی دفعہ بھی ہمیں استغفر اللہ پڑھنا ہے، 7000 پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، یا جتنا بھی آپ سے آرام سے استغفر اللہ پڑھا جائے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ خیال کرنا ہے، آج سے یہ روٹین بنا لینی انشاءاللہ آپ نے بھی اور میں نے بھی، کہ جب بھی استغفر اللہ پڑھیں گے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں گے۔ جتنے لوگوں کے میریکل ہوئے اور بہت جلدی میریکل ہوئے، ان کی سب سے کامن بات جو میں نے دیکھی کہ انہوں نے استغفر اللہ پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھا تھا۔ آپ درود ابراہیم پڑھیں، چاہے 1 دفعہ یا 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، 3 مرتبہ اول اور 3 دفعہ آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اور استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اس کا ہدیہ ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کریں، اس کا ہدیہ پیش کر دیں، اور پھر اس کے بعد آقا جان کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر اللہ پاک سے عرض کریں آقا جان کے صدقے ہماری یہ دعا قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں یا جس آزمائش میں اٹکے ہوئے ہیں ہماری وہ آزمائش دور کر دے، اور ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے 100% یقین ہے، یقین اللہ رب العزت کی ذات پر، کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2025 آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی خوشیوں کا، برکتوں کا سال ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور جس چیز کے لیے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یا جس چیز کے لیے ہمارے دل بےتاب ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 2025 میں ہمیں ہماری من پسند چیز اللہ رب العزت ضرور عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دوستوں، آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستوں، یہ اسٹوری جو ہے وہ ایک بہن کی کہ جو بہت زیادہ آزمائشوں، بیماریوں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی تھیں، وہ بتاتی ہیں زندگی کے کئی ماہ و سال جو ہیں وہ میرے بیماری میں نکل چکے تھے، وہ اتنی زیادہ بیمار رہتی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، میرے ایک بیماری ختم ہونے پر ہی ہوتی تھی کہ مجھے کوئی دوسری تکلیف جسم میں شروع ہو جاتی، وہ ختم ہوتی تو کوئی تیسری تکلیف شروع ہو جاتی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میرے ساتھ کچھ شاید جادو یا اثرات کے معاملات ہو گئے ہیں، کیونکہ بیماریاں کسی طور میری جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں، اور پہلے تو یہ معاملہ صرف مجھ تک ہی محدود تھا، پھر اس کے بعد یہ میرے شوہر اور میرے بچوں تک بھی جانے لگا۔ میرے شوہر بھی بیمار رہنے لگے، کاروبار جو تھا میرے شوہر کا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے کاروبار جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے یعنی بالکل ایک طریقے سے ختم ہی ہو گیا۔
بہت زیادہ مالی تنگی کا بھی ہم شکار ہو گئے، گھریلو ناچاکیاں شروع ہو گئیں، میرے بچے بیمار رہنے لگے۔ وہ کہہ رہی ہیں اس حد تک بیمار ہو گئے، یعنی میرا بچہ جو چھوٹا والا تھا، وہ کہتی ہیں اس کو تو دورے پڑنا ہی شروع ہو گئے، اور اتنے عجیب طریقے کے اس کو دورے پڑھا کرتے تھے، تو وہ عجیب باتیں کرنے لگتا جب اس کو دورہ پڑتا، اور وہ کہتا کہ مجھے کوئی اور مخلوق نظر آتی ہے، میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کر رہی ہیں، یعنی وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا۔ یہ دیکھ کے ہم خوفزدہ بھی تھے اور پریشان بھی۔ گھریلو ناچاکیاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ جو ہمارا گھر ماشاءاللہ جو پہلے ہم اتنے پیار محبت سے رہا کرتے تھے، ہمارے گھر میں ناچاکیاں شروع ہو گئی تھیں، ہم آپس میں لڑنے لگے تھے، بچے آپس میں لڑتے تھے، ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بات بات پر غصہ ہو جاتے، اور بات بڑھتے بڑھتے شدید لڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ یعنی سمجھیں آپ، ہم اتنے زیادہ ذہنی ابتری کا شکار ہو گئے تھے، یعنی بیماری بھی تھی، مالی مالی جو کمی بھی تھی، اور پھر بچے بھی بیمار رہنے لگے، اور پھر گھر کا ماحول بھی خراب ہونے لگا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور کئی سال گزر چکے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک عجیب ویرانی کا عالم ہوا کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی رونق نہیں، اور جیسے گھر میں کوئی موجود نہیں، ایک عجیب بے رونقی اور ایک ویرانی پن آ گیا تھا۔ وہ بتاتی ہیں آپ یقین نہیں کریں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میں نے کہاں کہاں نہیں دکھایا اور کیا کیا وظائف نہ پڑے۔ زیادہ تر لوگوں نے یہی بات کری ہمیں کہ آپ کے اوپر ہوائی اثرات بھی ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ کے ساتھ جادو کے معاملات بھی ہیں۔ یہ بات تو مجھے خود بھی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی اپنی حالت دیکھنے کے بعد، لیکن کوئی چلا، کوئی وظیفہ، کسی چیز میں فرق نہیں آ رہا تھا، بجائے معاملات صحیح ہونے کے اور خراب تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں اللہ نے کرم کیا کہ ایک اللہ والے سے ہماری ملاقات ہو گئی، ہم ان کے پاس گئے، ان کو اپنی ساری کیفیات بتائیں، انہوں نے بھی جب یعنی اپنا اندازہ لگایا، جو بھی پڑھائی کری، اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ آپ کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں، آپ کے ساتھ جو دوسری مخلوقات آپ پر حاوی ہیں، یعنی آپ کے مال، آپ کی دولت، آپ کی رزق، آپ کی صحت، ہر چیز پہ بندش کر دی گئی ہے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے یہ سب سننے کے بعد، کیونکہ یہ باتیں وہ اوروں سے بھی سن چکے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو کچھ بھی لمبے چوڑے وظائف نہیں دوں گا، میں آپ کو کوئی چلے کاٹنے کو نہیں کہوں گا، اور جو پڑھ رہے ہیں اب وہ سب پڑھنا بند کر دیجئے، آپ صرف ایک لفظ پڑھیے، استغفر اللہ۔ اگر بڑا پڑھ سکتے ہیں تو پورا استغفار پڑھیے، اگر چھوٹا پڑھ سکتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھیے، اور گھر کا ایک ایک فرد کو یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ، اور کھلا پڑھنا ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ یعنی جس طرح آپ تنگیوں کا اور پریشانیوں کا شکار ہے نا، آپ کو ہزاروں میں پڑھ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی کھلا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ دونوں عمل کریں گی تو آپ لوگوں کو خود اپنی زندگی میں واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق کی بارش ہوگی، صحت تندرستی ملے گی، ساری چیزیں جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے پڑھنا شروع کیا، میں نے، میرے بچوں نے، میرے شوہر نے، ہم سب نے کھلا پڑھا، استغفر اللہ بھی اور لا حول ولا قوت بھی کھلا پڑھتے تھے۔ اور وہ کہتی ہیں ہم نے بے حد پڑھا، اور تقریباً 70 دن کے اندر اندر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں واضح تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو گئیں، وہ جو بیماریاں اور پریشانیاں تھیں اس میں کمی آئی، یعنی وہ کہتی ہیں تقریباً 70 سے 80% جو ہے نا ہمارے معاملات وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے، یعنی واضح تبدیلیاں آ چکی تھیں، پریشانیاں کافی حد تک ختم ہو چکی تھیں، اور صرف ایک لفظ استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ کہتی ہیں اللہ اس شخص کا، اس اللہ والے کا اتنا بھلا کرے کہ اس نے ہمیں اتنی آسان راہ دکھا دی، اور ہم کہاں کہاں مارے پھر رہے تھے، اس نے ہم سے کوئی پیسے بھی نہیں لیے، اور اس سے پہلے ہم اتنے عاملوں کے پاس اپنے اتنا پیسہ برباد کر چکے تھے، کیا کیا ہم نے نہیں دیا تھا، لیکن جب بھی ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، اس اللہ کے بندے نے کوئی لالچ بغیر کسی غرض کے ہمیں یہ پڑھنے کا بتایا، اور ہمیں اتنی تسلی دی تھی
اور یہ پڑھنے کے دوران کافی رکاوٹیں، کافی پریشانیاں بھی آئیں۔ وہ چیزیں جو تھیں انہوں نے ہمیں بے حد تنگ بھی کرا، کبھی کبھی ہماری چیزیں بے ترتیب ہو جاتی، چیزیں گر جاتی، ہمیں ڈرایا جاتا، جو چھوٹا بچہ تھا اس کو ڈرایا جاتا، یعنی وہ جس حد تک ہمیں پریشان کر سکتے تھے انہوں نے ہمیں پریشان بھی کیا تاکہ ہم یہ چیزیں نہ پڑھیں۔ لیکن اللہ کا بہت شکر، اللہ کی مدد سے، اور کہتی ہیں اللہ کے کرم سے، اور بس ہم یہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت پڑھتے رہے، اور آہستہ آہستہ کر کے تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اور وہ کہتی ہیں چھوٹا بیٹا جو میرا تھا جس کو دورے پڑا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے دورے پڑنا بھی ختم ہو گئے، اور جو میرے شوہر کا کاروبار بند ہو گیا تھا انہوں نے دوبارہ الحمدللہ اپنا کاروبار بھی سٹارٹ کر لیا۔ میری جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں بھی ختم ہو گئیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں اب صحت مند اور تندرست ہوں۔ وہ جو گھر میں ویرانی اور بے رونقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، گھر میں خوشحالی، برکتیں اور سکون نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ صرف اور صرف ایک ورڈ استغفر اللہ کی طاقت اور اس کی برکتیں، الحمدللہ اتنے سالوں پرانی تکلیف، پریشانیاں زندگی سب ختم ہو گئیں استغفر اللہ کی برکت سے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ جب میری زندگی کے 34 سے 35 سال اس بیماری میں اور جادو کی نظر ہو گئے تھے، اور استغفر اللہ کی برکت سے اتنا پرانا جادو، اثرات، یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، تو جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس مقصد کے لیے بھی پڑھے گا، یقین سب سے مین چیز ہوتی ہے یقین، خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی ضرور بگڑیاں بنیں گی، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور اگر آپ کسی اس طرح کے مسائل کا بھی شکار ہیں تو انشاءاللہ آپ کے وہ مسئلے بھی دور ہوں گے۔ ہم استغفر اللہ کی طاقت کو سمجھ نہیں پاتے، جان نہیں پاتے، شاید اسی وجہ سے ہم جلدی نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی میری کل اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں کہ اس اسٹوری کو سننے کے بعد آپ کے اندر پھر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہوگا استغفار پڑھنے کا، اور کہیں نہ کہیں اگر شیطان نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے پھر آپ موٹیویٹ ہو کے استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ کوشش کیجئے کہ اول اور آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھیے، پڑھنے کے بعد آقا جان کو ہدیہ کیجئے، پھر ان کے وسیلے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دن کے خلوص کے ساتھ کیے گئے آپ کی اس عمل کی برکت سے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور آپ کی زندگی میں ضرور بالضرور انشاءاللہ عز و جل معجزے ضرور ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیا کیجیے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔